عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ دور دور سے کہنے لگے کہ حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہے درہ۔ اس آواز کو سن کے امام علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سلام ہو اللہ کے ولی امام علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو امام علیہ السلام کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ 13 رجب ولادت امام علی بن ابو طالب علیہ السلام مبارک، جب اس زمین پر اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 11 رجب کو امام علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے انہیں باہر نکالتے ہیں۔ یہ خبر مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے، لوگ خانہ کعبہ کے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ بس تاریخ 13 رجب 30 ابرفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شکم پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرمانے لگے اے محمد جاؤ دیکھو اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا امام علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی
بیٹے محمد، اللہ نے جیسے اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے. اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے اس بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا. رسول اللہ نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگے. پھر جیسے رسول اللہ اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کے باہر آتے ہیں تو سارا عالم اس بچے کے نور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں اس کا نام کیا رکھے. میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی. اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی اس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے. فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگی. اتنے میں جناب ابو طالب امام علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ اتنے میں کسی منافق نے کہا اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے. مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ چھوڑ دیتے تھے. اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں. لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا. حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو. وہ سانپ چھوڑا گیا. جیسے ہی امام علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں. بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا. عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ. تو لوگ دور دور سے کہنے لگے کہ حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا. اور یہ آواز میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو حیدرہ حیدرہ. اس آواز کو سن کے امام علی کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے. سلام ہو
اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر سلام ہو، ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر سلام ہو، ہر شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔